سرکار نے فرمایا کہ جب تم شادی کر چکو، نکاح کر چکو، تو اس کے بعد ولیمہ ضرور کرو۔ اس دعوت پر احادیث مبارکہ میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کسی اور دعوت کے تعلق سے سرکار نے نہیں فرمایا اتنا جتنا دعوت ولیمہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ چاہے ایک ہی بکری ذبح کرو مگر ولیمہ ضرور کرو۔ اب یہ دعوت سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہلاتی ہے۔ اب اس کے اندر یہ دعوت جو واجب کب ہوتی، یعنی اس کا جو معاملہ ہے کہ نکاح ہو گیا، مثال کے طور پر صبح 10 بجے نکاح ہوا، اگر کوئی شام کو بعد نماز مغرب ولیمہ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ ولیمہ کر سکتا ہے، یا پھر دوسرے دن ولیمہ ہوتا ہے یا تیسرے دن ولیمہ ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کے اندر بہت سارے لوگ جو کنفیوز ہوا کرتے ہیں۔ دعوت ولیمہ اس وقت ضروری ہو جاتی ہے نکاح کے بعد کہ جب لڑکا لڑکی کو تنہائی کے اندر ملاقات کرا دی جائے۔ اب یہ ملاقات چاہے 1 منٹ ہی کی ہو، اگر آپ نے اتنا وقت بھی نہیں دیا اور اس کے بعد دعوت ولیمہ کا اہتمام کر دیا تو وہ دعوت ولیمہ نہیں کہلائے گی، وہ دعوت نفس کہلائے گی، یعنی عام کھانا جس طرح ہوتا ہے وہ۔ لیکن دعوت ولیمہ کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا لڑکی کو تنہائی کے اندر چھوڑ دیا جائے 1 منٹ ہی کے لیے، چاہے وہ ایک دوسرے سے سلام کر لیں یا ایک دوسرے کو اپنے نکاح کا پیغام دیتے، الحمدللہ میں نے آپ سے نکاح کیا ہے، آپ میرے نکاح کے اندر آئی، اتنا ہی وقت ان کو مل جائے، یا پھر وہ مہر ادا کر دے کہ الحمدللہ آپ کا ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور یہ مہر طے پایا ہے، میں یہ مہر آپ کو ادا کر رہا ہوں۔ اتنی سی ملاقات ہو گئی، اس کے بعد کے اندر اگر ولیمے کی دعوت ہوتی تو یہ دعوت صحیح ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ ہم نے آج نکاح کیا، اس کے بعد جو ہماری رسمیں چلی آ رہی بزرگوں کے ساتھ کہ دوسرے دن تیسرے دن لڑکا لڑکی کی ملاقات کریں گے مگر ولیمہ دوسرے ہی دن کر دیں گے۔ تو آپ دیکھیں ولیمے کے لیے شرط یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کا ملاقات کرنا، لڑکا لڑکی کے قریب ہونا، اور جسے خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے، کم سے کم اتنا تو وقت انہیں ملنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کر سکے، ایک دوسرے کو نکاح کا پیغام بتا دے یا مہر ادا کر دے، اتنا وقت مل جائے تو اب وہ دعوت ولیمہ صحیح کہلائے گی، ورنہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو وہ برادری کی دعوت کہلائے گی، وہ آپ جس طرح عام کھانے کرتے ہیں وہی کہلائے گا۔ اچھا، اس کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ کوئی دعوت ولیمہ دے آپ کو، اور جو دعوت ولیمہ قبول نہیں کرتا ہے سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس دعوت کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے کہ جب دعوت ولیمہ آپ کو کوئی دے تو اسے فوراً قبول کرے اور اس کے اندر ضرور آپ شرکت کرے، اس کی خوشی کے اندر آپ ضرور شریک ہو جائیں۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی غریب ہو دعوت ولیمہ نہیں کر سکتا ہو تو سرکار نے فرمایا اس کے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے کھانا لے جا کر اس کے گھر پر کھا لے، خوشی کا اظہار کر دے، الحمدللہ آج تمہارا نکاح ہوا تو اس نکاح کی خوشی کے اندر یہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی دعوت ولیمہ ہو جائے گا۔ دعوت ولیمہ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ 10 بکرے کاٹیں یا 2 بکرے کاٹیں یا 2 بکری کاٹیں، چند افراد اپنے گھر کو جمع کر لے اور اس پر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ کھانا خوشی کے اندر کھایا جائے تو وہ دعوت ولیمہ ہو جاتا ہے۔ سرکار نے جہاں بکرا ذبح کر کر بکری ذبح کر کر اپنی دعوت ولیمہ کی ہے، وہیں پر سرکار نے جب ایک بیوہ سے نکاح فرمایا تو اس کی خوشی کے اندر سرکار نے صرف کھجور، پنیر کے ٹکڑے اور روٹی اور دہی، ان چیزوں کو بھی جمع کر کر آپ نے دعوت ولیمہ کی ہے۔ تو دعوت ولیمہ دال کے اندر بھی ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ گوشت ہی کا اہتمام کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کو بلائیں، چند افراد کو جمع کر لے، دوست و احباب کو جمع کر لے، اپنے محبین کو جمع کر لے، اپنے رشتہ داروں کو جمع کر لے، اور اس پر جو کھانا کھا لیا جائے وہی دعوت ولیمہ کہلاتی ہے۔ ایک سوال اور یہ کہ دعوت ولیمہ کے اندر کیا لڑکی کا چچا شریک ہو سکتا ہے یا لڑکی کا باپ شریک ہو سکتا ہے یا لڑکی والے شریک ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ سرکار کی اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان دعوت ولیمہ میں شریک ہو سکتا ہے۔ باپ بھی کھا سکتا ہے لڑکی کا، لڑکی کی ماں بھی،
दावत वलीमा में शरीक हो सकती है, लड़की का चचा भी दावत वलीमा में शरीक हो सकता है, और लड़की की चची यानी सारे रिश्तेदार इस दावत के अंदर शरीक हो सकते हैं। इसलिए कि इसका अंदाज़े तेवर देके सरकार ने फरमाया कि जिसको ये दावत दी जाए और वो इस दावत के अंदर शरीक ना हो तो वो हम में से नहीं, हम पर जुल्म किया उसने, या मजहब इस्लाम में से वो नहीं है। तो आप देख के जब दावत वलीमा दी जाए तो दावत वलीमा को कबूल किया जाए। अब एक मसला और आता है बाज़ लोगों के जहनों के अंदर, ये जो सबसे छोटी मुलाकात मैंने आपको बता दी है, कि सबसे छोटी मुलाकात क्या है लड़का लड़की की, कि कम से कम इतना वक्त उनको मिल जाए कि वो आपस में एक दूसरे को सलाम कर ले, एक दूसरे को शादी की मुबारकबाद दे दे और मेहर अदा कर ले। उसके बाद चाहे वो जुदा हो जाए, लड़के ने लड़की को छुआ नहीं मगर दावत वलीमा हो जाएगी। याद रखिए आप, सिर्फ तन्हाई के अंदर दोनों का जमा होना ये जरूरी है। बेहतर जो है वो तो अफजल है कि वो रात गुजारे उसके बाद दावत वलीमा हो, ये सबसे अफजल सबसे आला है। मगर सबसे कम दर्जे का मामला ये है कि दोनों जो है खिलवत सहिया पाई जाए, यानी दोनों तन्हाई के अंदर मुलाकात कर ले, तो उसके बाद उनकी दावत वलीमा हो जाएगी।